السلام علیکم. آج میں بات کروں گی 2 ڈراموں کی اور ان 2 ڈراموں کے اندر سملر سچویشن کی، لیکن کس طریقے سے ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ فیمنزم پروموٹ کر رہے ہیں اور عورتوں کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت بیچاری ہیں، اور مرد جو ہے اس کا کردار کس وجہ سے خراب کر رہے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں کوئی مرد اچھا ہے ہی نہیں. ہمارے کسی ڈرامے کے اندر جو مرد ہے، میاں ہے، شوہر، شادی جس کی ہو رہی ہے، وہ سب لوگ مورلی بالکل ان کو خراب دکھایا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی وجہ کیا ہے. اچانک کیا نئی بات ہماری قوم کو پتہ چل گئی ہے. اس کی مثال یہ کہ ڈرامہ شرپسند کے اندر دکھاتے ہیں کہ ہیرا مانی جو ہیں وہ ایک بیوہ خاتون ہے، اور ان کی سگی خالہ کہتی ہیں کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو ڈیورسڈ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے لیکن بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال میں بیٹے کے لیے دوسری لڑکی تلاش کر رہی ہوں. تمہارا ذکر کیا تو وہ تم سے شادی کرنے کے لیے راضی، آسٹریلیا میں رہتا ہے. تو وہ بیٹا ان کا آسٹریلیا سے پاکستان آتا ہے، ہیرا مانی سے ملتا ہے، اور ظاہر ہے کزن ہوتا ہے، جانتا تو تھا ان کو، بہت خوش ہوتا ہے. دونوں کی شادی طے ہو جاتی ہے اور نکاح کا ٹائم طے ہو جاتا ہے کہ فلانے دن جو ہے وہ نکاح ہوگا. اب یہ جس محلے والے تو یہاں فراست انکل والے جو محلے والے ہیں وہ سب کے سب بے چین ہو ہی رہے ہیں کہ کون آدمی آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. جس دن کے نکاح سے ایک دن پہلے مہندی لگوا کر آتی ہیں، اس دن وہ محلے والے ان کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عورت کا تو مطلب خراب کیریکٹر کی عورت ہے. جیسے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اکیلی عورت کو دیکھ کے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جن کے منگیتر ہوتے ہیں خالہ کے بیٹے، یہ فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ میں آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، اور واپس چلے جاتے ہیں. اس کے پیچھے ان کی اماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی اور رشتہ دار ہاتھ نہیں رکھتا. یہ بہت نیک دل ہوتی ہیں، یہ ان کو اپنی روبی خالہ کو اپنے گھر لے کر آ جاتی ہیں. اور جب ان کے بیٹے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ پاکستان آتا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی طریقے سے اتنی بدمزگی کے بعد بھی اس کی اماں کا اتنا خیال رکھا ہے، تو وہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اس میں سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو پھر سے آفر کرتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں غلط سمجھا تھا، اور اب تم مجھ سے شادی کر لو. تو یہ اس کو ایک لمبا لیکچر سناتی ہیں اور خوب بے عزت کرتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں کہ آپ نے کیا سوچا، اور آپ نے میرے کردار کے بارے میں یہ کیا اور وہ کیا، آپ نے ایسے کیا، آپ نے، اور میں ہرگز آپ نہیں بھولوں گی، اور میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گا. لوگ کہہ رہے ہیں جی واہ واہ کیا بات ہے، ایک عورت کے اوپر الزام لگایا اور یوں کیا اور وہ کہ ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے، اور بڑا اچھا قدم اٹھایا. بات ختم ہوئی. اب آپ آئیں دوسرے ڈرامے میں، جو ڈرامہ ہے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ فضول ڈرامہ، میری زندگی ہے تو. اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ کامیاب ایک خراب آدمی تھا، خراب کیریکٹر کا آدمی تھا، جو بیک گراؤنڈ اس کا جو بھی ہے. جس دن اس کی شادی آئرہ سے ہو رہی تھی یعنی ہانی عامر سے، اس دن ایک ویڈیو اس کی سب لوگوں کو ہال کے اندر موصول ہوئی، جس کے اندر وہ نشے کے اندر کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا. اب دلہن صاحبہ دیکھتی ہیں، جبکہ دلہن صاحبہ کو پتا ہے کہ یہ لڑکا پہلے ایسا تھا، اب اس نے توبہ اللہ کر لی ہے، اب یہ مزید ایسے کام نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی پرانی ویڈیو ہو، اتنے لوگوں کو بھیجی ہے تو اس کا مطلب کوئی سازش ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں سوچے سمجھے بغیر وہ وہاں سے چھلانگیں مارتی ہوئی ہال سے نکل کے گھر چلی گئیں. وہ پیچھے پیچھے گاڑی کے اندر بیٹھ کر آیا، اس نے آ کے بتیرا سمجھایا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے یہ، لیکن وہ نہیں مانی. انہوں نے خوب بدتمیزی کری، خوب برا بھلا کہا، میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں، اور میں یہ کر لوں، اور میں وہ کر لوں. خوب بدتمیزی کری، اس کو گھر سے باہر نکال دی کہ میں تمہیں نفرت ہے تمہاری شکل سے اور دیکھنا نہیں چاہتی ہے وہ. اب تھوڑے دنوں کے بعد یہ بات ریویل ہوئی کہ وہ کامیار جو لڑکا تھا اس سے شادی اس کی ایک فرینڈ کرنا چاہتی تھی، اور آئرہ کے لیے ایک اور امیدوار تھے جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے. خاور کیریکٹر کا نام تھا، علی رحمان پلے کر رہے تھے. اور ان دونوں نے مل کے یہ سازش کی تھی، اس کو بیچلرس پارٹی میں کسی چیز میں شاید بلایا تھا، وہاں اس کو جو ہے انہوں نے کوئی نشے والی چیز پلا کے ڈرگٹ کر دیا، اور یہ بے ہوش جب ہو گیا تو اس کو لے جا کے انہوں نے ایک لڑکی سے بات کر رکھی تھی، اس لڑکی کے پاس لے گئے، اور اس لڑکی نے کیمرہ لگا کے اور اس وعدے کے اوپر کہ میرا فیس جو ہے وہ بلر کر دو گے، ان کے ساتھ جو بھی نازیبا ویڈیوز نے بنا لی. جب یہ ساری بات کلیریفائی ہو جاتی ہے، آئرہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا، آئرہ کے گھر والوں کو بھی، اماں ابا یہ وہ سب کو، اور کامیار جو ہیں ووٹ کے کہتے ہیں کہ جی میں یہ اس کو بھی مزہ چکھاؤں گا، لڑکے کو، اس لڑکی کو بھی مزہ چکھاؤں گا. لیکن اب جب آئرہ آ کے ان سے معافی مانگ رہی ہے کہ مجھے معاف کر دو، تو وہ کہہ رہے ہیں میں معاف نہیں کروں گا. تو لوگ کہہ رہے ہیں معاف کر دینا چاہیے، اس سے غلطی ہو گئی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. ایک آدمی جو کردار کا ہی خراب تھا، اس نے تم سے وعدہ کیا وہ ایسی حرکتیں دوبارہ نہیں کرے گا، پھر تمہیں اس کی ویڈیو موصول ہو گئی تو تم بدتمیزی کر کے لڑ بڑ کے اس سے چلی گئی. تو تم معافی مانگنے کے لیے آئی ہو تو تمہیں تو فوراً معافی مل جانی چاہیے، کیونکہ وہ مرد ہے، تم نے مرد پہ الزام لگایا تھا. لیکن جو دوسرا ڈرامہ ہے شرپسند، اس کے اندر اگر ایک مرد نے ایک عورت کے اوپر شک کیا اس وقت، جبکہ گلی میں کھڑے ہوئے بوڑھے بوڑھے آدمیوں نے گواہی دی کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس عورت کو، یہ عورت خراب کردار کی ہے، اور اس آدمی نے نکاح سے ایک دن پہلے انکار کر دیا کہ میں نہیں اس عورت سے شادی کر سکتا، اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو معاف نہیں کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت نے ایک غلطی کی سملر، اور سملر غلطی ایک آدمی نے کری، تو اس میں سے آدمی کو معافی نہیں ملنی چاہیے لیکن عورت کو معافی مل جانی چاہیے. یہ جو ہمارے ڈراموں کے اندر ایک نیریٹو آج کل پیدا ہو گیا ہے کہ ان کو ہر صورت مرد کو برا اور عورت کو مظلوم دکھانا ہے، اس کی وجہ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی کیا وجہ ہے.